اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، رستم۔ کون نام سنا ہوگا آپ نے؟ رستم بہت بڑا بادشاہ، اس نے 82,000 کی فوج تیار کیا، 82,000 کی فوج تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی 8,000۔ کتنے؟ 8,000۔ وہاں کتنے؟ 82,000۔ یہاں کتنے؟ 8,000۔ لیکن رستم نے کیا کہا معلوم؟ رستم بہت بڑا بادشاہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ رستم نے کیا کہا؟ لڑائی بعد میں ہوگی، پہلے تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمانہ، وہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا نا، کتنے تھے مسلمانوں کا لشکر؟ 8,000۔ اس کے امیر تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا وہ رستم ہم میں سے کوئی آدمی کو بلا رہا ہے اور اس کو سوال جواب کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 میں دیکھا میں کس کو بھیجوں، کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، رستم کے پاس جانا ہے۔ جگہ کا نام قادسیہ، بولو جگہ کا نام قادسیہ، وہاں جانا ہے اور بہت تیاری کر کے جانا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 آدمی میں دیکھا ایک بالکل دبلے پتلے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جن کا نام ہے ربعی بن عامر۔ کیا نام ہے؟ ربعی اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ربعی ادھر آؤ، کپڑے بھی پھٹے ہوئے دبلے پتلے۔ کہا تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا میرا گھوڑا وہاں رکھا ہوا ہے۔ کہا لے کر آؤ، اپنا گھوڑا لے کر آؤ۔ اور گھوڑا لایا تو وہ بھی ایسا ہی دبلا پتلا گھوڑا۔ کہا تمہاری تلوار کہاں ہے؟ وہاں رکھی ہے۔ اب تلوار لے کر آئے تو اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، یعنی وہ چتھڑے لپیٹے ہوئے تلوار۔ کہا جاؤ قادسیہ جاؤ، اور رستم جو بادشاہ ہے اس کو کچھ سوال پوچھنے، جا کے سوال کے جواب دے دو۔ چلے کون؟ ربی، دبلا پتلا گھوڑا، خود بھی دبلے پتلے، ہاتھ میں تلوار جس پہ کپڑے کے چتھڑے، گئے۔ جب گئے تو اس کو پتہ چلا رستم کو کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے، اس کو پتہ چلا۔ بس جیسے اس کو پتہ چلا اس نے کہا میرے سونے کا تخت لاؤ، میں تخت پر بیٹھوں گا تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ میں لکڑے کے تختے پر یا لوہے کے تختے پر نہیں بیٹھتا ہوں، میں کس کے تختے پر بیٹھتا ہوں؟ سونے کا۔ اور کہا کارپیٹ بچھاؤ۔ اب کارپیٹ، اس کے زمانے میں کارپیٹ کیسے تھی؟ جس پہ سونا چاندی کے تار لگے ہوتے تھے، ہمارے یہاں دھاگے لگتے ہیں نا، وہاں سونا چاندی کے تار، وہ پورے کارپیٹ لگائے گئے، کمکمے لگائے گئے، لائٹیں لگائی گئی، اجالا کیا گیا۔ اور رستم کو ایسا کوئی بہت بڑا رعبدار آدمی آئے گا، آئے کون؟ ربعی۔ کون آئے؟ حضرت ربعی۔ تو رستم نے دیکھا، کہا کون؟ کہا گیا مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ۔ کہا تمہارے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ کہا میں ہی ہوں، جو ہوں میں ہوں، یہ میرا گھوڑا، یہ میں، اور یہ میری تلوار۔ تو کہا کہ آؤ۔ تو حضرت ربعی اپنا گھوڑا لے کے اندر محل میں، کیا لے کے، اور پھر کیا کیا، وہ جو کارپیٹ اور جو تکیے تھے نا اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی کو باندھا، اور وہ تلوار ہاتھ میں تھی نا، یہ ٹھوکتے ٹھوکتے زمین پر گئے تو اس کے کارپیٹ پھٹتا گیا۔ وہ کارپیٹ جس پر سونا چاندی کے دھاگے لگے تھے وہ پھٹتا پھٹتا جا کے سامنے آ گئے۔ تو رستم نے دیکھا یہ تو بہت ہمت والا، بھلے دبلا پتلا ہو مگر بہت ہمت والا۔ کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم کیا چاہتے، ہم تھوڑی آئے، تم نے بلایا ہے۔ چاہتے کیا ہو مطلب کیا؟ ہم تو آئے نہیں ہیں، تمہاری طرف سے بلاوا آیا تو آئے، کام ہو تو بتاؤ، نہیں کام ہو تو چلے۔ تو کہا نہیں، تمہارا پیغام کیا ہے، تمہارا پیغام کیا؟ کیا حضرت نے جواب دیا، حضرت ربعی بن عامر، بولو پورا نام حضرت ربعی بن عامر، کیا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ ابتعاثنا اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہا اللہ نے ہم کو چنا ہے، پہلی بات بولو اللہ نے ہم کو چنا۔ دوسری بات تاکہ ہم سب بندوں کو بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا، بندوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا۔ ہم اسی لیے دنیا میں آئے، ابتعاثنا اللہ، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم یہ بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا بلکہ الی عبادت رب العباد،
بندوں کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ معلوم ہے اتنا جملہ کہا، پھر کیا کہا معلوم؟ ہم کو یہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ تیرا سونے سے جڑا ہوا تخت یہ تیرے کو مبارک ہو، یہ تیرا کارپیٹ تیرے کو مبارک ہو۔ اللہ نے ہم کو کہہ دیا یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، اصل تو جنت ہے اور آخرت ہے، ہم اسی کی محنت کے واسطے آئے۔ اور حضرت ربیعی نے پڑھ کے بتایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ حضرت نبی نے فرمایا میرے اللہ کہتے ہیں یہ سب شہوت کی چیزیں، چاہے عورتیں ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے ڈائمنڈ ہو، چاہے سونا چاندی کا ڈھیر ہو، چاہے جانوروں کا ڈھیر ہو، چاہے زمینوں کے پلاٹ ہو، فرمایا یہ سب دنیا ہے ختم ہونے والا، حقیقت میں جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کا من ضیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، ہم دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی جنت میں پہنچانے آئے ہیں۔ معلوم جتنے وہاں رستم کے دربار میں تھے نا، سب نے رستم کو کہا مار ڈالو اس کو، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے ماں۔ رستم نے کھڑے ہو کر کہا اس کو مارنا آسان نہیں، کیونکہ اس کی زبان نہیں بولتی ہے، میرا تجربہ ہے اس کا دل کا ایمان بولتا ہے۔ اور رستم نے کہا ہم کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا، جاؤ تمہارے جو بھی سیٹھ ہو ان کو کہہ دو کہ ہم کو کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں، کیونکہ ہم لڑے جھگڑے اس کے ساتھ جو ہاتھوں سے لڑتا ہو، پاؤں سے لڑتا ہو، جو دل کا ایمان لے کر آتا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ یقین ہوتا ہے، کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو میرے دوستو ہمارا کام ہو جاتا ہے، بھلے ہم کو مشکل لگتا ہے لیکن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہم بیٹھے، آپ کی دو بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تو ماں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری ماں۔ آپ کی دونوں بیویاں بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور ایسا بیٹھے بیٹھے کہتے جی چاہتا ہے کسی سے بات کروں، جی چاہتا ہے کسی سے، حالانکہ سامنے دو بیویاں بیٹھی ہیں لیکن کہا کہ جی چاہتا ہے کسی مرد سے بات کروں۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی تھی، کہنے لگے ایک کام کرو میرے ابا کو بلا کے لاتی ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ کو تو یہی کہ میرے ابا کون؟ حضرت ابو بکر آوے، اور میں نبی نے کہا نہیں ابو بکر کو ابھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ تو حضرت حفصہ بازو میں بیٹھی تھی، کہنے لگی میرے ابا کو بلا لو۔ کون ابا؟ حضرت عمر۔ نبی نے کہا ان کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ میرے عثمان کو بلا کے لے کر آؤ۔ کس کو بلا کر رہا ہوں؟ میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا۔ اب جیسے حضرت عثمان آئے، چونکہ پردے کا حکم تھا اس لیے حضرت عائشہ بھی پردے میں، حضرت حفصہ بھی پردے میں، حضرت عثمان آئے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر کیا محبت تھی، کہا میرے عثمان، میرے عثمان۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کی پیشانی کو چوما، اور ہمارے نبی بڑے بڑے آنسو سے رونے لگے۔ تو حضرت عثمان نے کہا آپ نے مجھے بلایا اور رونا شروع کیا؟ کہا ابھی مجھے پتا چلا عثمان کچھ دشمن تم کو مار ڈالیں گے، ایک زمانہ آئے گا تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کی انگلی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور تم خلیفہ ہوں گے، تمہارے خلافت کی چادر کو چھین لیا جائے گا۔ عثمان بہت ماریں گے تمہیں، بہت ماریں گے عثمان، تم حق پہ ہوں گے، سامنے دشمن غلطی پر ہوگا لیکن تمہیں بہت ماریں گے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ نبی ہے نا، آپ کچھ میرے بچنے بچانے کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہے بچنے بچانے کا انتظام کرو، کہا میرے نبی مارنے والا مارے، جو فساد کرنے والے فساد کرے، میری جان لینے والے جان لے رہے، لیکن میرے نبی اتنا دعا کرنا کہ میرا ایمان سلامت رہے، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان ڈگمگا نہ جائے، میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان تمہارا ایمان اتنا مکمل ہوگا کہ جنت میں جاؤں گا، عثمان تم بھی میرے ساتھ میں جنت میں جاؤ گے۔
میرے دوستو یہ سب واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک ہے کون، اور وہ سب دیکھتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا اللہ، لیکن اللہ کو ہم